أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق اللہ العظیم۔ 22واں پارہ ہے سورہ احزاب، آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44، 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، اور آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ترجمہ ہے، اور ان سے جو پچھلی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ پاک نے ایمان والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انعام اور اکرام فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا پیغمبر بنایا ہے، تو تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اس شکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم اللہ جل جلالہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ تو یاد کرو، کیوں یاد کرو؟ تاکہ اللہ پاک کے جو انعامات ہیں تمہارے اوپر، ان انعامات کا شکر ادا ہو، اور پھر ذکر کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنی بھی اطاعت ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب ذکر کو شامل ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب ذکر کو شامل ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے محدث ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح مسلم ہماری حدیث کی بڑی کتاب ہے، ان کی شرح لکھتے ہیں، وہ یہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ کل مطیع ذاکر، ہر اللہ کا فرما بردار وہ ذاکر ہے، چاہے وہ بالفعل سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ رہا لیکن ہے فرما بردار، تو یہ اس ذکر کے نہ کرنے کے باوجود بھی یہ کیا ہے؟ ذاکر ہے۔ کیوں؟ یہ فرما بردار ہے۔ تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، تو اس میں سارے اعمال اور ساری نیکیاں آ گئی، اور صبح شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو، اس کے اندر تمام اوقات آ گئے، تمام زمانے، تمام اوقات آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی نیکی کر لی، آج فجر پڑھ لی، کل چھٹی ہو گئی جی، کل فجر نہیں پڑھیں گے۔ رمضان میں راتوں میں جاگ گئے، اب کبھی بھی تہجد نہیں پڑھیں گے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کو دوام کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ جی آج تو قرآن بڑا ذوق و شوق سے پڑھ لیا اور کل پھر قرآن پڑھا ہی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ مستقل طریقے سے اللہ پاک کی یاد ہو۔ پھر یہ جو صبح شام کا ذکر ہے، جیسے ابھی کا وقت ہے اور اسی طرح عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ 2 وقت میں اللہ پاک خود چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے۔ ان 2 وقتوں میں
اللہ پاک خود چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو 2 اوقات ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ ان 2 اوقات میں ادھر ادھر کی کوئی حرکت کرنا یہ مکروہ ہے، سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے نام کے، تذکرے کے۔ ان اوقات کے اندر ادھر ادھر کی چیزوں میں لگنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ والی بات حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لی، اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر، میں بیچ کے اوقات میں تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ تو صبح کے وقت میں تھوڑا سا مجھے یاد کر لے، شام کے وقت میں تھوڑا سا یاد کر لے، تو میں بیچ کے اوقات کے تیرے کام بنا دوں گا۔ یہ صبح کا وقت اور شام کا وقت، اس وجہ سے خاص اس کا ذکر ہے ان آیات میں بھی اور احادیث میں بھی۔ آیات میں 2 آیتیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں، ایک 16ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے، اور ایک سورہ قاف کی آخری آیت ہے، اور ایک سورہ دہر کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ یہ 16واں پارہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ اور سورہ قاف میں فرماتے ہیں سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تو کچھ عرصے تک جی نہیں چاہے گا، علماء لکھتے ہیں کہ جبراً اپنے آپ کو ذکر میں لگاؤ۔ تو کچھ عرصے تک جب تم جبراً اپنے آپ کو ذکر میں لگاؤ گے تو تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ تمہیں نیکیاں محبوب ہو جائیں گی اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو نیکیوں میں نہیں لگایا، اپنے آپ کو گناہوں میں لگایا، تو پھر تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ تمہیں گناہوں سے محبت ہو جائے گی اور نیکیوں سے نفرت ہو جائے گی، جبکہ اس کا عکس ہونا چاہیے۔ گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے اور نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جبراً اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگایا جائے، اپنے آپ کو جبراً لگائے، جی نہیں چاہے گا لیکن اپنے آپ کو پابند بنائے، اور جب کرے گا اس طرح تو اس کی یہ پابندی اس کو عادی بنا دے گی اللہ کے نام کے لینے کی، اور اللہ کے نام کے لینے کی پابندی اس کو دوسری چیزوں سے ہٹا دے گی۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں لگایا تو پھر اس کی طبیعت اس طرف چل پڑے گی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں نفس انسانی یہ بچے کی طرح ہے۔ نفس انسانی النفس کالطفل، جو نفس انسانی ہے یہ بچے کی طرح ہے۔ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے، اب وہ بچی ہے، بچہ ہے، 2 سال عمر ہو گئی، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، لیکن دودھ کا چسکا نہیں جاتا ان سے۔ وہ اپنی امی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو وہ دودھ یاد آ جاتا ہے، تو وہ اگر اس کو دودھ نہ چھوڑوایا جائے تو وہ دودھ کی محبت میں جوانی تک پہنچ کر کے بھی دودھ کو نہیں چھوڑے گا۔ النفس کالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفتمه ينفطم، کہ اگر وہ جوانی تک دودھ پیتا رہے گا دودھ کی محبت میں، لیکن اگر آپ کوشش کر کے اس کو چھڑوا دیں گے تو وہ چھوڑ بھی دے گا۔ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ، اگر آپ چھڑوا دیں گے دودھ تو وہ چھوڑ بھی دے گا۔ اسی طرح آدمی نفس انسانی کو قابو کرنا پڑتا ہے، یہ آسانی سے قابو آتا نہیں ہے۔ اس کو یعنی بہلا پھسلا کر کے، اس کو دھوکے بازی کے ساتھ وہ نہیں چاہتا، پھر میں تھوڑی دیر کی تو بات ہے، 2-3 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد پھر جائیں گے، پھر مزے کریں گے، وہاں جا کے ناشتہ کریں گے، پراٹھا کھائیں گے، یہ کھائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بس۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا بہلا پھسلا کر کے بٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا یعنی اس کی عادت آدمی ڈالے کہ بھئی ان 2 اوقات میں وہ آدمی اپنے رب کو یاد کرے۔ پھر علماء لکھتے ہیں ایک بات کہ عجیب بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ مثلا نمازیں ہیں تو 5،
اشراق ہے تو اس کی بھی حد ہے، چاشت ہے اس کی بھی حد ہے، اوابین کی بھی حد ہے، سنت مؤکدہ ہے بھی۔ اب فجر سے پہلے ایک آدمی کہتے ہیں میں تو 2 نہیں پڑھوں گا، آج میرا موڈ ہے میں 6 رکعت سنتیں پڑھوں گا، میں 10 پڑھوں گا، نہیں بھائی 2 ہی رکعت ہے۔ میں ظہر سے پہلے آج میری طبیعت بڑی اچھی ہے، میں 10 رکعت سنت مؤکدہ پڑھوں گا، نہیں بھی 4 ہے، اللہ کے رسول نے 4 پڑھی ہے۔ تو ہر چیز کی حد مقرر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ایک آدمی کہتے ہیں میں زکوٰۃ جو ہے نا اس دفعہ مجھے بہت نفع ہوا ہے، میں 10% زکوٰۃ دوں گا، نہیں زکوٰۃ تو 2.5% ہے، باقی جو 10%، 7.5% آپ دیں گے وہ نفل ہو جائے گا۔ تو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو اتنی ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، ہر چیز کی حدود مقرر ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اچھا باقی جیسے مثال کے طور پر حج میں آپ جا ہی نہیں سکتے تو آپ حج بدل کرا سکتے ہیں، نماز آپ کھڑے بھی نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اور اگر بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، اور اسی طرح سفر میں 4 کے 2 پڑھ لیں، یعنی عذر کی وجہ سے شریعت نے اس میں کمی کر لی اور اس کا انداز بدل لیا۔ لیکن یہاں ذکر کے اندر کیا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب تک ہوش و حواس ہیں تو ذکر کے اندر تعداد بھی مقرر نہیں ہے، اور کوئی عذر بھی اللہ کے ہاں نہیں سنا جائے گا، کوئی عذر بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو، سواری میں بھی یاد کر سکتے ہو، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو، چت لیٹ جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو، کروٹ پہ لیٹ جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو، تو اس کے اندر کوئی عذر سنا نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم فرض کے بعد یہ دعا مت چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کے میں آپ کا ذکر کروں، یا اللہ میری مدد کر کے میں آپ کا ذکر کروں۔ اسی طرح حدیث مبارک کے اندر ایک دعا ہے اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اتبع وصیتک و اکثر ذکرک، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے کہ میں بہت بڑھیا شکر ادا کروں اور آپ کی جو نصیحت ہے اس کا تابع دار رہوں، اور آپ کا نام زیادہ لوں، اکثر ذکرک، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ میں ان کا یعنی آپ کا نام زیادہ لوں۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑھیا عمل کیا ہے، کہ بس قل لی فی الاسلام قولا اتشبث به، مذہب اسلام میں کوئی جیسے لوگ کہتے ہیں نا شارٹ کٹ کوئی چیز بتا دے، بس مختصر سی کوئی چیز بتا دے، میں اس کو دستور العمل بناؤں۔ حضرت شیخ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اس کو اپنا دستور العمل بناؤں، اور لفظی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس میں اس سے چمٹ جاؤں، اتشبث به، میں اس سے چمٹ جاؤں۔ آپ مجھے اسلام میں کوئی مختصر سی چیز بتا دیں کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان مستقل اللہ کی یاد سے تر رہے۔ ہم لوگ درجہ ثانیہ میں تھے، ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا کا انتقال ہوا تھا درجہ ثانیہ میں، سن 1988 کی بات ہے۔ تو استاد جی نے کلاس میں یہ بات بتائی، یہ تو نہیں کہا میرے دادا، لیکن ان کے دادا ہی کا قصہ تھا کہ بعض لوگ پوری زندگی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے، روح چلی بھی جاتی ہے، پھر ان کے ہونٹ اور زبان اللہ کے نام سے حرکت کرتے رہتے ہیں، یعنی والد دادا کی وفات ہو گئی اور ہونٹ اور زبان وہ حرکت میں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو حضرت ہیں ان کے دادا کے بھائی، تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا،
وفات ہو گئی، بالکل ختم سب چیزیں، لیکن دل کیا ہے؟ مسلسل دل کی دھڑکن اللہ 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 اللہ۔ چونکہ وہ دل پوری زندگی چلا اور لاکھوں دلوں کو اس نے آباد کیا، تو وفات ہونے کے بعد بھی وہ دل کیا ہے؟ وہ حرکت میں ہے۔ تو آدمی جب زندگی میں اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ جل جلالہ وفات کے بعد بھی اس کو اللہ پاک اس پہ برقرار رکھتے ہیں۔ اور اس وقت یعنی یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ ہر آدمی سوچوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ہاں، اور دن بھی سوچ، رات بھی سوچ، اور سوچ بچے بھی سوچ، بوڑھے بھی سوچ، اور جناب سیٹھ صاحب بھی سوچ میں ہیں، اور ہر آدمی مسجد میں نماز میں ہے پھر بھی سوچوں میں، تو ہر آدمی سوچوں میں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں ہیں اس کو۔ تو سوچوں کا ایک ہی حل ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے، اور اللہ کا نام لے، اور اس طرح ایسے لے اللہ کا نام۔ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام ایسے لو کہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ ہاں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، ایسے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا نام لیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں، تمہارے بادشاہ، تمہارے پالنے والے کے ہاں بڑا پاکیزہ عمل ہو، اور تم دشمنوں کو قتل کرو جہاد میں، وہ تمہیں قتل کریں، اور سونے چاندی کے ڈھیر تم خرچ کر دو، اور خوب زوردار طریقے سے، ان سب چیزوں سے بڑیا عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جب اتنا بڑا عمل ہے تو بتا دیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر جو زیادہ کرے گا وہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے، جتنے بھائی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اذکار کی اپنی اپنی قسمیں ہیں، تو اس وقت بہت ہی مختصر ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد یعنی فرضوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ عادت تو ڈال لیں۔ ظہر، مغرب اور عشاء میں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ۔ اور اسی طرح صبح شام جو بھی آپ کے پاس آسانی کا وقت ہو، وہ 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، صبح اور شام، یہ کرنے بیٹھ کے کرنے کے کام ہے۔ باقی تیسرا کلمہ یا سبحان اللہ و بحمدہ اس کو چلتے پھرتے پڑھنا یہ الگ چیز ہے، اپنے دل پہ توجہ ڈال کر کے دل اللہ اللہ کہے یہ الگ چیز ہے، لیکن بیٹھ کر کے اللہ کا نام لینا یہ مطلوب ہے۔ علماء لکھتے ہیں، ہم رائمنڈ میں سنتے ہیں، رائمنڈ کے ہدایات میں کہ بھئی اس بات کی یوں مشق کرو، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کے اپنی نگاہیں جھکا کر کے اپنے دل کو نشانہ بنا کر کے تم کہو سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ اس طرح اس کی مشق کرو گے، اللہ اندر سے جتنی خرابیاں ہوں گی اس کو اللہ پاک دور کریں گے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کے انعامات اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے، اور تیسرا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ پاک سے کیا کی جائے؟ معافی مانگی جائے، استغفار پڑھا جائے۔ اس کی برکات کرنے سے آئیں گی۔ میں نے تو ترغیب دے دی، اب آپ کریں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے تو آپ خود دیکھیں گے جتنی بھی سوچیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، حالانکہ پیسے موجود ہیں، صحت موجود ہے، گھر موجود ہے، پھر بھی کیا ہے؟ دل دماغ بے قرار ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اور سب چیزیں صحیح ہیں پھر بھی پریشان ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آدمی اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا تذکرہ کرے، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرے، تو اس کی برکات اللہ نصیب فرمائیں گے۔ 2 آیتوں کا تذکرہ آ گیا، باقی چونکہ 2 آیتوں میں کچھ باتیں اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔